اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، بحار الانوار اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو مجھے دوست رکھے اسے چاہیے کہ وہ حسین سے دوستی رکھے، اور جو اس سے دوستی رکھے گا پروردگار اس کو دوست رکھے گا۔ دوستو، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام زانوئے اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند کی پیشانی کے بوسے لے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے نور چشم، تو سید ابن سید اور سادات کرام کا باپ ہے، تو امام ابن امام ہے، اور تو ائمہ کا باپ ہے، اور تو سب حجج خدا کا باپ ہے، اور وہ سب امام تیرے سلب سے ہوں گے، اور ان کا آخری قائم آل محمد ہوگا۔ کتاب بحار الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اور آپ نے اپنے فرزند حسین علیہ السلام کو، جو بہت کم سن تھے، اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا۔ پس جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو شہزادہ آپ کی پشت اطہر پر جا بیٹھا اور اپنے پاؤں دائیں بائیں لٹکا کر ہلانے لگا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سجدہ سے سر اٹھانا چاہا تو آپ نے اس وقت اپنے شہزادے کو پشت اطہر سے اتار کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ دوبارہ سجدہ کرنے میں مشغول ہو گئے تو پھر شہزادہ اپنے نانا کی پشت اطہر پر جا بیٹھا، یہاں تک کہ پیغمبر نے اپنی نماز کو تمام کیا۔ پس وہ شہزادہ ہر سجدہ میں پشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے تکلف جا بیٹھتا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تشریف لے گئے تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی پشت اطہر پر سوار ہو گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کو طول دیا اور 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تب حسین علیہ السلام نانا کی پشت اطہر سے اتر گئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے عید کے روز عرض کیا کہ جد بزرگوار، آج عید کا دن ہے اور مدینہ کے تمام بچے اونٹوں پر سواری کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے کہ ہم بھی سواری کریں۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسہ کی خوشی میں زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کیا۔ پھر شہزادے نے عرض کیا کہ نانا جان، اونٹ تو چلتے ہیں اور بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں اور نہ ہی چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چند قدم گھٹنوں کے بل زمین پر چلے اور 2 مرتبہ کہا العفو العفو، اور آپ نے کلمہ عفو زبان پر جاری کرنا چاہا تو اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے اس دفعہ کلمہ عفو زبان پر جاری کیا تو تمام آتش جہنم گول ہو جائے گی۔ دوستو، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ جس شہزادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں نواسہ کی پرورش کی، نواسہ کے لیے سجدہ کو طول دیا اور اسی کی خوشی کی خاطر اونٹ بنے اور اپنی پشت اطہر پر سوار کرایا۔ افسوس صد افسوس کہ روز عاشورہ اسی شہزادہ کے سینہ اقدس پر شمر ملعون خنجر بکف سوار ہوا۔ دوستو، ابو مخنف کی روایت ہے کہ جب مظلوم پشت ذوالجناح سے زمین پر آئے اس وقت شمر ملعون آپ کے سینہ اطہر پر خنجر بکف سوار ہوا۔ اس صدمہ سے امام بیکس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ وہ بے رحم قتل کے ارادہ سے سینہ اطہر پر سوار ہے۔ اس وقت مظلوم نے کہا کہ اے شخص، تیرا نام کیا ہے کہ تو مخزن علوم ربانی پر سوار ہوا بیٹھا ہے؟ تو نے ایسے امر عظیم پر جرأت کی؟ اس ملعون نے جواب دیا کہ میرا نام شمر ہے۔
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। उस मलऊन ने जवाब दिया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहा, आपका इसमें मुबारक हुसैन है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और आपकी वालदा माजिदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ये सुनकर मजलूम ने फरमाया कि ऐ बेरहम, अगर तू मेरी हस्बी और नस्बी शराफत से वाकिफ है तो फिर मुझ बेजुर्म खता को कत्ल क्यों करता है। उस बेहया ने जवाब दिया कि मैं आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करके यजीद को राजी करना चाहता हूँ। मुझे यजीद की खुशनुदी मतलूब है और आपके कत्ल के एवज इससे इनाम वसूल करूंगा। बस दोस्तों, इस मलऊन ने कुछ खौफ खुदा और रसूल खुदा ना किया और इमाम अलैहिस्सलाम बेकसो मजलूम को बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। दोस्तों, मनकूल है कि जब वो शकी इमाम मजलूम को कत्ल कर रहा था तो उस वक्त आपके कटे हुए गले से आवाज़ आ रही थी कि अफसोस, सद अफसोस कि मुझे तशना लब शहीद किया जा रहा है और मेरे खुदा के अलावा कोई मददगार नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।